اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ میری لاسٹ ویڈیو ہوگی، لیکن مجھے ایک ویڈیو اور بنانی پڑ رہی ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے کہ میں نے ویڈیو بنانا چھوڑ دی تھی، اور اب میں انشاءاللہ ایک نیا چینل بھی بنا لوں گا، اور وہ بہت جلد آپ کو بتا دوں گا۔ ابھی جو میں نے ویڈیو بنانا چھوڑی تھی اور جس چیز پہ مجھے افسوس ہو رہا تھا، جہاں میں دیکھ رہا تھا کہ اس دفعہ حج کے اوپر کوئی ایک اچھی خبر سننے کو آئے گی، مسلمان جو ہے وہ ایک ہونے کی کوشش کریں گے، اور علماء کرام جو ہے وہ یہ بات کریں گے کہ نہیں جی اب ہمیں اپنے نظام کی طرف واپس پلٹ جانا چاہیے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور اس چیز کے اندر باقاعدہ، کیونکہ ہمارا کام ہے ہم نظام بنائیں گے اور دے دیں گے آگے، ہمیں پاس کر دینا ہے، ہمیں خود اس کے اوپر حکومت نہیں کرنی۔ تو محمد بن سلمان بھلے وہ سسٹم کو لے کے چلیں، لیکن طریقہ اسلام کا ہوگا، قرآن کا ہوگا، حدیث کا ہوگا۔ ہماری تو یہ ہماری بس شرط تھی، یعنی کہ آپ ہمیں لیڈ دے دو اور ہم ہی سب کچھ کر لیں گے، نہیں، ہاں یہ ہے اور اس کے مطابق چلنا۔ تو اسی طریقے سے پاکستان کے اندر جو ہے، اسی طریقے سے پاکستان کے جو بھی کوئی لیڈر ہو، لیکن اس سے چلنا اسی طریقے پہ۔ تو اس کے اوپر ہمیں جمع ہونا تھا۔ اب سب سے بڑی جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہمیں سب سے پہلے پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ ڈیموکریسی یا جمہوری نظام جو ہے وہ نیا نظام ہے اور اس کے حساب سے ہمیں چلنا چاہیے۔ ایک بات مجھے بتائیں، پوری دنیا میں جو سب سے بڑی بڑی جن لوگوں نے حکومت کی، ان کے نام نکالیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب سے اوپر آئیں گے یہ عثمان بن ارطغرل جو ہے، سلطنت عثمانیہ، یہ اوپر آئے گی۔ یعنی مسلمانوں نے جو حکومتیں چلائی ہیں وہ بڑی بڑی حکومتیں چلائی ہیں، باقی کسی نے اتنی بڑی حکومتیں نہیں چلائی ڈیموکریسی کے مطابق۔ یعنی ایک بندہ جو جہاز اڑاتا ہے، آپ اس کو بول رہے ہو کہ اپنی کہ موٹر سائیکل چلاؤ، تو یہ کوئی عقل کی بات نہ سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ ہمارا سسٹم ایسا سسٹم ہے جو آپ بالکل ایک لمبے ایک اس پہ آپ لے کے چلا جا سکتے ہو، لیکن جو ان گوروں کا سسٹم ہے اس میں اتنے مسئلے مسائل ہیں کہ یہ خود اس میں الجھ کے رہ جاتے ہیں اور خود پھنس جاتے ہیں، اور یہ خود دو نمبریوں پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ دو نمبری کے بغیر یہ آگے جا نہیں پاتے۔ ڈیموکریسی کے سسٹم میں کیوں نہیں آتے یہ جماعت اسلامی کے اتنے لوگ ہیں، یہ دوسرے جو تحریک لبیک پاکستان والے ہیں، یہ کیوں نہیں اوپر آ پاتے؟ کرو دو نمبری، کیسے نہیں آتے تم لوگ؟ اب اگر نہیں کرو گے تو رہو پیچھے، تو تم لوگ تو یہ خواب ہی چھوڑ دو نا دیکھنا کہ ہم اوپر آئیں گے کبھی اس سسٹم میں۔ اور ایسی چیز کے پیچھے لگ کے اپنی زندگی برباد کر دینا بیوقوفی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور تم اسی سسٹم کے حامی بنے ہوئے ہو، اور وہ علماء کرام جو کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی سسٹم صحیح ہے، حلال ہے، وہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ بہت ساری چیزوں پہ بات کروں گا، لیکن یہ خاص مشورہ ہے ہمارے سید عاصم منیر صاحب کے لیے، اور اس کے علاوہ علماء کرام کے لیے، اور اس کے بعد تمام لوگوں کے لیے۔ بات وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ میں نے ویڈیو کیوں بند کر دی تھی۔ پہلے اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں، کیونکہ ایک ہمارے مفتی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو پلان چاہیے، کوئی پلان ہے تو پلان بتاؤ۔ پھر اوپر سے ان کو کسی نے پلان بتایا، اس کے پیسے بھی مانگ لیے اللہ علم، یعنی اللہ اکبر، ایسے لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ اس مارکیٹ میں کہ بیچارے وہ مفتی صاحب کو، ایک تو مفتی صاحب کو تو پلان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث سامنے، اسلام کا پورا سسٹم آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو آرام سے مطالعہ کریں، وہ پورا سسٹم آپ کے سامنے ہے، انشاءاللہ آگے بیان کر دوں گا، پلان بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جو مجھے افسوس ہوا کہ ہمارے ایک صاحب ہیں اور ہیں، وہ بتاتے پھر رہے دنیا کو کہ فلاں بابا کی دو نمبری، فلاں چیز کی دو نمبری۔ ارے بھائی، اس وقت مسلمانوں کو ایک کرو اور بتاؤ کہ ایک نمبری ہے کیا؟ ہمیں دو نمبری بتا کے کیا فائدہ؟ چھوڑو جو جس نے جو کیا، یہ بتاؤ ایک نمبری کیا ہے، کیا ہے سیدھا راستہ، کون سا وہ راستہ ہے جو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے ہمیں، اور کس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس دنیا میں رہنا ہے اور کیوں رہنا ہے۔ تو یہ ساری وجوہات بتاؤ، لوگوں کو ایک نمبری کا راستہ بتاؤ، یہ چھوڑ دو فلاں کی دو نمبری، فلاں کی دو نمبری، مت وقت برباد کریں ان سب چیزوں میں۔ پھر ایک صاحب کہتے ہیں کہ اگر اسلامی نظام زبردستی نافذ کیا گیا تو آپ کے بیوی بچے آپ کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر! حضرت نوح علیہ السلام کا پڑھ لو یار واقعہ، یار ان کے بیوی بچے کہاں تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے میں، حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا ان کے بیوی بچوں کا؟ اللہ تعالیٰ تو بول رہے ہیں کہ یہ تو تمہارے بیوی بچے، مال دولت، یہ سب تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے، چھوڑ دے، تو ان سے ڈر کہ تمہاری بیوی بچے چھوڑ دیں گے۔ یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو ماشاءاللہ جن کے پیچھے قوم چل رہی ہے، قوم ان کو سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر اسلام کے حساب سے چلنا ہے، ہمیں اپنے حساب سے نہیں چلنا، آج کے حساب سے نہیں چلنا کہ بھئی آج کے زمانے میں تو ڈیموکریسی میں ایسا ہو رہا ہے، اس طریقے سے جمہوریت ہے، یوں فلاں کے حقوق فلاں کے، یہ فلاں کے، وہ فلاں کے، سب کچھ ڈیفائن ہے اسلام کے اندر اور ان سے بہتر ہے۔ تو پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اے گریڈ کی چیز چھوڑ کے ایف گریڈ کی چیز اٹھانا شروع کر دیں۔ یعنی اے لیول کی چیز ہے ہمارے سامنے، ہم اس کو چھوڑ کے ہم ایف لیول کی چیزیں جو کہ فیل ہے، فلاپ ہے،
ڈیموکریسی کا حال آپ امریکہ تو چلو ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، کینیڈا کا حال آپ کو پتہ ہی ہوگا، اس کے بعد نمبر 2 پہ وہ آ جاتا ہے، اس کے بعد آگے آپ دیکھیں میکسیکو تباہ و برباد، برازیل تباہ و برباد، معیشت کے لیے لڑتا ہوا نظر آتا ہے، وینزویلا وہ بھی امریکہ کے برابر میں قریب میں بری حالت، ڈیفالٹر ہو چکا ہے، تو سبھی تو آگے پیچھے تباہ و برباد ہونے ہیں، صرف ایک دو ملک کو آپ دکھا کے چمکا کے کہ جی برٹش اتنا اوپر جا رہا ہے، برٹش والے خود جرمنی سے قرضہ کبھی مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو ان لوگوں کی حالت ہے، یہ سب ایک دوسرے کے آگے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، گھوم پھر کے سب ایک دوسرے کے قرضدار بنے ہوئے ہیں، اور پھر وہ بولے ہمارا سسٹم بہت بہترین چل رہا ہے، ان کو خود اپنی معیشت کے بارے میں صحیح نہیں پتہ، وہ خود آگے پیچھے ڈرے رہتے ہیں ہر وقت کہ پتہ نہیں کب ہمارے ساتھ کیا ہو جائے، وہ ہم ان کا سسٹم لے کے چل رہے ہیں، تو وہ لوگوں کا سلسلہ الگ ہے، اور ہمارے اسلام کا سلسلہ بالکل سیدھا سادہ سامنے سامنے کا تھا، کوئی اتنی لمبی پنچایت نہیں تھی، تو کیوں ہم اس بیکار کے سسٹم کو لے کے چاٹ رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں اسلامی نظام اس کے مطابق چلا پانا ہے یعنی ہمارے پاس جہاز کا انجن موجود ہے اور ہم موٹر سائیکل لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاز کا انجن موٹر سائیکل میں گھسائیں گے، تو یہ، اور ہمارے پاس جہاز بھی موجود ہے، جہاز کا انجن بھی موجود ہے، بس جہاز کے انجن کو جہاز میں ڈالنا ہے، جہاز اڑے گی انشاءاللہ۔ اب رہ گیا منزل، تو منزل ہماری مکہ مدینہ کی طرف ہے، برٹش امریکہ کی طرف نہیں ہے، ہم اسلامی نظام کی بات کر رہے ہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، اس میں ہم کوئی ڈائنامک شائنامک کی بات نہیں کر رہے کہ جی دنیا کے مطابق ہم اسلام کو بنیں گے، نہیں جی، اسلام کے مطابق پوری دنیا نے بننا ہے، اور سب آئیں گے اسی پہ راستے پہ، تو ہم ایک ایسے نظام کی بات کریں گے، اور ایک ایسا نظام ہم، اور انشاءاللہ میں بیسک سارے پوائنٹ سامنے رکھ دوں گا، تو پھر آپ لوگوں کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اور اب میں بات شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو تقدیر کا معاملہ، یہ تو اللہ اکبر، یہ ہمارے یہاں آج بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تقدیر کیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک آئے تھے، میں ان کے پروگرام میں نہیں جا سکا، میری طبیعت خراب تھی، وہاں پہ ایک بچی نے بھی سوال کر لیا تھا کہ جی تقدیر کیا ہے، اور جب ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو پھر ہم تو وہی کر رہے ہیں جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، پھر ہمارے اوپر الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ تو یہ سوالات لوگوں کے دماغ میں آج بھی موجود ہیں، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تقدیر جو ہے وہ بہت آسان لفظوں میں، کہ تقدیر جو ہے اس کا معاملہ کچھ اس طریقے سے ہے جیسے کہ ایونٹس ہیں، ابھی اس وقت آپ یوٹیوب پہ آئیں اور آپ نے اگر 10 ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کو تھمبنیل نظر آ رہے ہیں، آپ گزارتے جا رہے ہیں، آپ نے کلک کر دیا، یہ جو کلک ہے یہ آپ کا عمل ہے، اور یہ جو ویڈیو آپ کے سامنے آ رہی تھی یہ تقدیر ہے، یعنی ہر ایونٹس آپ کے سامنے سے گزر رہا ہوگا اب اس میں آپ کی کیا انپٹ ہے، یعنی آپ نے اس میں کیا کیا، آپ نے اس کو دیکھا، اس کے اندر عمل کیا، یا اس کو چھوڑ دیا، یہ جو ہے یہ ہے خالص آپ کا ایکشن، اور تقدیر یہ تھی کہ یہ سب کچھ آپ کے سامنے آنا ہے، اب میری اور آپ کی ملاقات ہونی ہوگی، اور ہمارے نصیب میں لکھا ہوگا ہم ایک دوسرے کو سامنے سے گزریں گے، یہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد میں آپ سے کیسے ریئیکٹ کرتا ہوں، آپ سے اچھے سے ملتا ہوں یا آپ کے اوپر ظلم کرتا ہوں، یہ میرا ایکشن ہے، اور اسی کا سوال جواب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں قیامت کے روز تم سے پوچھوں گا کہ تم نے دنیا میں کس مقصد سے گزاری ہے، کیا کام کیا اور کس لیے کیا، کسی کے اوپر ظلم کیا تو کیوں کیا، کسی کے ساتھ اچھا کیا، صلاح رحمی کی، نیک کام کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس پہ تمہیں نہیں کیا دوں گا، تمہیں اس پہ اجر دوں گا، ایسا ہی ہے نا؟ سورہ اثر کیوں آئی ہے کہ قسم ہے وقت کے انسان خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے نیک عمل صالح کیے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ بھائی تم لوگوں کی جو تقدیر جو ہے، جو ایونٹ ہے، جو میرے ماں باپ ہونے تھے وہ میرے ماں باپ تھے، یعنی آپ کے اختیار میں آپ کون سی عورت کو پسند کرتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اختیار میں دیا، آپ دینی عورت پسند کرتے ہو، آپ دنیاوی عورت پسند کرتے ہو، جو بھی آپ کو پسند ہے وہ آپ پسند کرتے ہو، اس کے بعد جو اولاد ہونی ہے وہ آپ کی تقدیر میں لکھ دی جائے گی کہ یہ آپ کی اولاد ہونی ہے یا نہیں ہونی، پھر وہ جب اولاد آپ کے یہاں ہوتی ہے اس نے جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا ہے، پھر اس کی تقدیر چل جاتی ہے، تقدیر ماں کے پیٹ میں لکھی جا رہی ہوتی ہے، کچھ تقدیر کے جو ہے وہ ڈیزائن وہاں پہ ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ آپ لوگوں کو یاد آیا ہوگا، ایک تقدیر تو قلم پہ چل گئی کہ یہ دنیا چلے گی، یہ ایونٹ ہوں گے، اس طریقے سے زمانے ہوں گے، ہم سب کو آخری زمانے میں پیدا ہونا تھا، یہ یعنی یہ پوری کیٹیگری زمانے میں پیدا ہوگی، پھر ان میں سے کون پیدا ہوں گے کون نہیں ہوں گے، وہ سب کا سیٹ اپ وہاں پہ لکھا جا چکا ہے، تو اس کے اندر ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، اگر یہ فلاں کی فلاں سے شادی ہوئی تو پھر یہ نسل آئے گی، فلاں کی اگر اس سے ہوئی تو پھر یہ نسل نہیں آئے گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں ہوتے، ان کی جو بیگم تھی انہوں نے شکایتوں کا انبار لگا دیا کہ گھر کے برے حالات ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، یوں ہیں وہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب آئیں وہ تو ان کو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دو تو خوشحالی آئی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کیا انہوں نے فوراً ہی اپنی بیگم کو طلاق دے دی، پھر قبیلے کی جو ہے ایک دوسری لڑکی سے شادی کی، اور پھر اس عورت کی شادی کے بعد تک نصیب میں یعنی اس نسل سے جو چلی تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اب اگر تقدیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا پہلے سے ہونا لکھا ہوا تھا تو وہ پہلی والی عورت سے ہی ہو جاتے، تو ایکشن ری ایکشن کا معاملہ کچھ اس طریقے سے چلتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ ایکشن آپ کو جو ہے وہ تقدیر آپ کی چینج ویسے ہوتی رہے، یعنی آپ جیسے جیسے چوائس کرتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کے نصیب اور تقدیر جو ہے وہ چینج ہوتی جائے گی، آپ دین اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں یا آپ دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں یا آپ کسی اور چیز کے اس مقصد سے نکل گئے ہیں بالکل ہی،
آؤٹ ہو گئے. یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں دیا ہے. تو یہ سب کہنا کہ جی تو ہمارے تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ ہم یہ. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑی اچھی بات کہی تھی، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جیسے ایک استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پوری کلاس میں کون سے شاگرد کتنا فاضل ہے، کون سا کتنا نہ لائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس سے آگے کا بھی پتہ ہے. تو بہرحال سب کچھ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ رکھا ہے ہمارے ہاتھوں میں. اگر ایسا ہوتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خالی یعنی اپنے ہی حساب سے چلنا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں پھر اتنا ٹائم دیتے ہی نہیں، ڈائریکٹ کی سزا سنا دیتے ہیں یا جنت میں ڈال دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ٹائم دیا کہ تم لوگ اپنا ٹائم لو، اپنے ٹائم میں اپنے آپ کو منواؤ کہ تم میرے بندے ہو یا شیطان کے ہو. اللہ تعالیٰ نے 2 گروہ ڈیفائن کیے، حزب اللہ اور حزب الشیطان، قرآن شریف کے اندر. خیر ایک تنظیم بھی حزب اللہ کے نام سے، لیکن حزب اللہ تنظیم کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اپنے اس کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو ایک میرا گروہ ہے اور ایک شیطانوں کا گروہ ہے. تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان میں سے کس میں چلے جاتے ہیں. باقی میں بات شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تھوڑا سا اور ایک مشورہ دوں گا جو جنرل عاصم منیر کے لیے بھی ہے اور علماء کرام کے لیے بھی ہے. اگر کوئی پبلک میں ڈھونڈنا چاہے تو ڈھونڈ لے. حدیث کے اندر اخلاص کا فتنہ جو ہے وہ اس کو سرچ کر لیں، آپ کو مل جائے گا کہ کیا کیا آخری وقت کے بارے میں کہا گیا تھا، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. باقی یہ کہ یہاں پہ جو ہے وہ میں شروعات ہی بلکہ سید عاصم منیر سے کرتا ہوں تاکہ آگے سارے مسئلے مسائل حل ہوتے جائیں لوگوں کو، اور اس میں علماء کرام کو بھی اور لوگوں کو بھی پوائنٹ ملنا شروع ہو جائے گا. سب سے پہلی بات تو عاصم منیر صاحب سے شکایت یہ ہے کہ بھائی آپ نے رائٹ ٹو اس کا جو کالم تھا ISPR کے اندر وہ غائب کر دیا. آرمی کا جو ای میل آئی ڈی ہے وہ بھی نہیں ملتا، نہ ISPR کا ای میل آئی ڈی ملتا ہے. تو اب آپ تک تو ہماری کوئی آواز پہنچ ہی نہیں سکتی. اب آپ کے جو لوگ آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو وہی سمجھ میں آ رہا ہے اور وہی آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے. تو اگر آپ کی دوربین کے لینس جو ہے نا وہ دھندلا ہو جائے نا تو پھر آپ کو ہر چیز دھندلی نظر آئے گی، اور اگر وہ کوئی خاص چیز کو فوکس کر کے دوربین کا لینس فوکس کر کے دکھا رہا ہے تو آپ کو وہی فوکس میں نظر آئے گا. اس چیز کو یاد رکھیے گا. تو ہمیشہ اپنی لینس کی طرف سے خبردار رہا کریں کہ آپ کے جو دوربین ہے نا وہ ہمیشہ صاف ستھری ہونی چاہیے کہ آپ جدھر دیکھیں آپ کو ادھر وہی نظر آئے، اور وہی نظر آئے جو وہاں پہ ہے. ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ کچھ اور ہو اور آپ کو نظر کچھ اور آ رہا ہو. تو شروعات میں آپ جب ISPR سے کی ہے تو میں آپ کو شروعات کرتا ہوں 2005 کے حوالے سے تھوڑا سا کہ 2005 میں جب مشرف، ویسے تو پہلے کا کافی لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، لیکن آرمی کو جب میں نے ای میل کی تھی اور مشرف کو کی تھی، ساتھ ہی ساتھ میں نے ISPR والوں کو کی تھی. ISPR والے کہہ رہا ہوں میں، ISPR تو تھا ہی نہیں، جو life@geo.tv. جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا اس کے ایک ہفتے کے اندر اندر آگے پیچھے یا 10 دن رکھ لیں آپ، 10 دن کے اندر آگے پیچھے میں نے ایک ای میل کی تھی. ویسے میرے خیال سے تیسرے دن کر دی تھی، دوسرے تیسرے دن. تو وہ جو ای میل کی تھی اس کے اندر میں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ کا جو بھی زلزلہ آیا یہ آیا ہوا ہے اس طریقے سے آپ اس کو ریکور کرنے کی کوشش کریں، یہ کریں وہ کریں جو بھی ہے. تو اس کے بعد سے معاملات پھر تھوڑا، کیونکہ میں نے پاکستانی استعمال کیا تھا نا، اپنا ای میل آئی ڈی سے نہیں کیا تھا اس وقت. میری جو، کیونکہ اس سے پہلے والی ای میل آئی ڈی 2003 میں بند ہوئی تھی اور اس میں میرے بڑے کام کے کانٹیکٹ تھے، وہ سارے بند ہو گئے تھے. تو میں پریشان ہو گیا تھا کہ یار اب کیا کروں، کیونکہ جو لوگ مجھے سامان پکڑا رہے ہیں انہی سے میری دشمنی ہے. تو کل کو میں ذرا سا بھی آگے بڑھوں گا وہی لوگ سب سے پہلے میری پھر دوبارہ ای میل آئی ڈی بند کر دیں گے. تو میں نے کہا کہ یار یہ تو بڑا مشکل کام ہو جائے گا، لیکن اس لیے میں نے ایک نئی ای میل آئی ڈی پرو پاکستانی کر کے لکھ کے میں نے میسیج کر دیا تھا. اور جو اس میں جو ایک بات لکھی تھی وہ یہی لکھی تھی، سب سے پہلے اسلام پھر پاکستان. اگر پاکستانیوں نے اسلام چھوڑ دیا تو پھر میں بھی پاکستان چھوڑ دوں گا، اور کیا کروں گا لڑنے سے تو رہا. تو یہ سمپل سی بات تھی، اور یہ بات صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت سے لے کے کئی میسیجز میں نے آپ لوگوں کو کیے اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا. اب ہم آتے ہیں اپنے سسٹم کی طرف کہ اسلامی سسٹم، اسلامی جو اسٹرکچر ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. اسی شہر کے اندر، کراچی شہر کے اندر ناظم، نائب ناظم، میئر سسٹم چلا تھا. اب تمام علماء کو بٹھائیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ کیا تھا. نمبر 1 تو میں کہوں گا ڈیموکریسی حلال ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ڈیموکریسی جو ہے جس میں آپ کہتے ہیں 3 یا 4 پارٹیاں بنا لیں، 5 پارٹیاں بنا لیں، 10 پارٹیاں بنا لیں. اسلام کہہ رہا ہے قرآن شریف کے اندر اور گروہ میں نہ بٹو. یہ مسلمانوں کو ہی گروہ میں بانٹ رہے ہیں نا. مجھے بتائیں پیپلز پارٹی کے اندر مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ MQM کے اندر مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ جماعت اسلامی میں مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ PTI میں مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ PMLN میں مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بھی مسلمان ہیں نا، ہمیں گروہ میں کیوں بانٹ رہے ہو بھائی؟ قرآن شریف کا حکم ہے یہ، اور جو قرآن شریف کے حکم کے خلاف ہے وہ کیا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے. تو قرآن شریف کے اندر حکم ہے کہ اور گروہ میں نہ بٹو. تم گروہ میں بٹو گے، صرف آپ لکھیں گروہ اسلام 360 ایپ لے لیں، کوئی سی بھی ایپ لے لیں، گروہ لکھیں اور سرچ کریں، آپ کے سامنے کئی آیتیں نکل کے آ جائیں گی. تمہاری بھی ہوا نکل جائے گی، تم بھی کمزور پڑ جاؤ گے اگر تم گروہ میں بٹ گئے. یہاں لوگ بولتے ہیں کہ جو بریلوی اہل حدیث اور دیوبند یہ فرقہ واریت ہے، یوں ہے یہ گروہ اتنے، یہ اسکول آف تھاٹس ہوتی ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ ایک الگ میٹر ہے، اس میں اتنا مسئلہ مسائل نہیں ہے. یہ سارے علماء کرام آپس میں ساتھ مل کے بیٹھ بھی جاتے ہیں اور سب اس بات میں متفق ہے کہ قرآن اور حدیث کا جو معاملہ سامنے آ گیا تو ہم اس کے ساتھ ہیں. تو
اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ تنظیم اسلامی کو اسٹینڈ لینا چاہیے کہ جی ہاں، جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور گروہ میں نہ بٹو، اور پاکستانی جمہوری نظام جو ہے وہ کہتا ہے کہ جتنی پارٹی بنانی ہے بناؤ، یہ دونوں آپس میں ٹکراؤ ہے، یہیں پر ہم اس کے خلاف ہیں، تمام پارٹیوں کو ایک کیا جائے۔ اور آج تو ویسے ہی کافی ساری پارٹیاں ایک ہو گئی عمران خان کے خلاف، جو سبھی ہو گئی ہیں تو پھر سب کو ایک ہی کر دو۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ سب کا اے سے لے کے زیڈ تک سب کا احتساب شروع کر دیں، جو بچتا ہے اس کو رکھیں، جس کو سزا ملتی ہے اس کو ڈالیں جیل میں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو بہرحال ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارا جو میئر سسٹم تھا، سٹی ناظم سسٹم تھا، اس کے اندر کیا ہوتا تھا جب بات ہوئی تھی کہ جی جو جس علاقے سے ناظم یا نائب ناظم کے لیے کھڑا ہوگا وہ اسی شہر کا رہنے والا ہو، اسی علاقے کا رہنے والا ہو، 10 سال سے وہ اسی علاقے میں رہ رہا ہو، کرائے پہ نہ ہو، کہیں سے 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے ہو کے نہ آیا ہو، اور اسی سسٹم کا یعنی اسی علاقے کا بندہ ناظم بنے گا، نائب ناظم بنے گا۔ یہی لوگ اگر اپنا علاقہ چھوڑ کے کسی دوسرے علاقے میں جاتے ہیں تو ان کو استعفیٰ دے کے جانا ہوگا۔ یہ بات کلیئر کر دی گئی تھی کہ اس سسٹم میں اس طریقے سے لوگ رہیں گے، اور اس میں پارٹی سیٹ اپ کوئی نہیں ہوگا کہ جی میں جماعت اسلامی یا میں تنظیم، میں فلانا پارٹی۔ تو یہ جو ہے نا، ایم کے ایم ہو یا جو بھی ہو، ساری پارٹیاں ختم کی جائیں اور سب کو ایک پارٹی بنایا جائے، علاقے وائز جو ہے لوگوں کو کھڑا کیا جائے، ناظم نائب ناظم کے لیے سٹی میئر سسٹم جو ہے وہ پورا سیٹ اپ جو ہے وہ پورے پاکستان میں لایا جائے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اسلامی نظام چاہیے نا، تو اسلامی نظام میں جو خلافت کا جو نظام ہے اس کے قریب کا نظام وہ یہی ہے۔ اب آپ اس کو صدارت کا نظام کہہ لو کہ ایک صدر جو ہے وہ پورا ملک چلا رہا ہوں، آپ اس کو جو ہے وہ کسی بھی آپ لاجک پہ لے کے جا رہے ہو، امامت کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، وہ آپ جو بھی نام دینا چاہو دے دو، لیکن یہ نظام جو ہے وہ ایک بندے کے انڈر میں رہ کے، یعنی اس کو پھر سب کے سب اس سے کانٹیکٹ کریں۔ جو ہماری فیڈرل جو بیٹھی ہوئی ہے وہ وہاں پہ کانٹیکٹ کر کے وہ ان تک بادشاہ سلامت تک کہہ لیں یا پھر آپ صدارت تک کہہ لیں، وہ اپنی اطلاع دے دیں کہ جی ہمارے علاقوں میں یہ مسئلے مسائل ہیں۔ ابھی کیا 3-4 پارٹی ہیں، میں آج بھی ایک بندے کا نام لیتا ہوں اور اکثر، مسٹر فکسڈ بیچارہ، وہ پہلے بڑا اچھا تھا، بہت زبردست کام کر رہا تھا، پی ٹی آئی میں چلا گیا، ہاتھ پاؤں کٹ گئے اس کے بیچارے کے، اب وہ پارٹی کے حساب سے چلتا ہے، اب وہ بہت سے کام ہے وہ کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر پاتا، اس پہ فوراً لیبل لگ جاتا ہے انہوں پی ٹی آئی کو بدماشی کر رہا ہوں، اور پی ٹی آئی والے بھی روک دیتے کہ نہیں یار ابھی ان سے نہیں لڑو، مسئلہ ہے رہنے دو، خاموش نہیں کر سکتا نا بندہ، پارٹی کے اندر آ کے بندہ مجبور ہو جاتا ہے، اس کو پارٹی کے حساب سے چلنا پڑتا ہے۔ پاکستان کے اندر 100 کے قریب تو پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، ان میں سے 3-4 کا نام اسی لیے اوپر ہے کیونکہ وہ زیادہ 2 نمبر یہ کر کے جیسے تیسے کر کے آ گئے، کوئی لوگوں کے جذبے سے کھیل کے آ گیا، کوئی پیسوں سے آ گیا، انہی کے نام ہمیں اوپر نظر آتے ہیں، ورنہ جب الیکشن کی کمیشن کے جب وہ اٹھتا ہے تو وہ آپ دیکھیں کہ کتنے سارے اس میں لسٹ لگی ہوئی ہوتی ہے پوری، اتنی پارٹیاں ہیں اور سب مسلمان ہیں۔ اور افسوس اس وقت ہوتا ہے جب سننے میں آیا کہ جی ایک ہی گھر میں 2 بھائی تھے، ایک پی ٹی آئی کا اور ایک نواز شریف کا، دونوں میں لڑائی ہو گئی، پی ایم ایل این کے اور پی ٹی آئی کے بندے کی، یعنی بھائیوں میں لڑائی ہوئی اور بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، پنجاب میں یہ ہوا۔ اگر میں آپ کو ایک سیدھا فیکٹ بول رہا ہوں، اس وقت تمام میڈیا والوں کو جمع کریں اور بولے فیکٹ فگر نکالیں کہ مسلکوں کی لڑائی میں کتنے قتل و غارت ہوئی ہے، کتنے لوگ مرے، اور کتنی سیاسی پارٹیوں کی لڑائیوں میں لوگ مرے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا 10% بھی مسلک کی لڑائیوں میں نہیں لڑے، فرقہ واریت میں 10% بھی نہیں مرے ہوں گے جتنا کہ ان سیاست دانوں نے ایک دوسرے کے لوگوں کو مارا ہے۔ ابھی حال میں نواز شریف کے خلاف جب پی ٹی آئی کھڑی ہوئی، منہاج القرآن والوں کو پر گولیاں چلا دی گئی، پھر دوسری طرف جب پی ٹی آئی حکومت میں آئی اس نے تحریک لبیک پاکستان والوں کے اوپر گولیاں چلا دی، تو تم لوگوں کا تو ان لوگوں کا تو شیوا رہا ہے کہ بھائی جیسے ہی آؤ تو اپنے مخالف ٹیم کو دیوار پہ مار دو۔ تو یہی کام سارے سیاسی نظام میں کرتا رہتا ہے۔ ہم تو بچپن سے میں یہی سنتا رہا ہوں، ایم کیو ایم کی جماعت اسلامی سے لڑائی ہو رہی ہے، تو پھر جماعت اسلامی کی پی ایس ایف والوں سے لڑائی ہو گئی، تو جی فلاح کی جو ہے وہ ان سے لڑائی ہو گئی، پیپلز پارٹی والوں جو ہیں وہ انہوں نے ایم کیو ایم کی پٹائی ٹھکائی کر دی ہے۔ یہ ہمارے یہاں تو ایسے ہی لاشوں کے ڈھیر ہمیں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو سیاسی پارٹیوں میں ڈال کے پھر ہمیں آپس میں الجھا کے پھر ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا گیا، پھر ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بھی ہو رہے ہیں، پھر ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی پارٹی اوپر بھی آ جائے تو وہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں چل رہی۔ قیامت کے روز بھی ہمیں پھر جواب دینا ہے کہ ہاں بھائی تم نے زندگی کس مقصد سے گزاری، تمہارا خدا تمہارا رب کون تھا؟ لوگوں کے منہ سے نکلے گا الطاف حسین، جماعت اسلامی، یہ ہمارے رب تھے، ویسے جو آپ نے دنیا میں کیا وہی آپ کے منہ سے نکلے گا۔ ہم تو ان کا حکم مانتے تھے، ہم تو پیپلز پارٹی کا حکم مانتے تھے، یہی ہمارا رب تھا، یہ نکلے گا آپ کے منہ سے، جو آپ نے کیا ہے دنیا میں وہی آپ کے منہ سے نکل سکے گا، آپ جھوٹ نہیں بول سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بتا دیا جھوٹ نہیں بول۔ دیکھیں اب آپ لوگ بچے نہیں رہے، پرانے زمانے کے لوگ پریشان ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتا کیسے ہوگا یہ سب کچھ، قیامت میں ایک ایک بات، یعنی سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ کہ میں تمہارا ان کے سامنے رکھ دوں گا، وہ اپنا جو وہ کرتے تھے سب دیکھ لیں گے۔ اس زمانے کے لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہم کیسے دیکھ لیں گے بھائی؟ چلو لکھا ہوتا کہیں پہ، ہم پڑھتے سمجھتے، کہہ رہے جو ہم نے کیا وہ ہم دیکھ لیں گے، ہم کیسے دیکھ لیں گے بھائی؟ ہم تو گزر گیا، وہ تو پرانے زمانے کے لوگ تھے، وہ یہ بات بولتے تھے، پتھر کے دور کے لوگ، جب ویڈیو کیمرہ وغیرہ میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ آج ہم فیس بک پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہاں بھائی فلاں تاریخ کو یہ دیکھنا وہ فنکشن ہوا تھا نا، اس میں ان کی ویڈیو میں کیا ہوتا ہے، اچھا یہ ہوا تھا،
آج ہم ایک دوسرے کا دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بولے گا اس وقت تمہارے سامنے تمہارے نام اعمال کی کتاب دے دی جائے گی, تختی دے دی جائے گی, ایک ٹیبلٹ دے دیا جائے گا, یہ لو دیکھو کس تاریخ کو کیا کیا تھا دیکھ لو. آج ہم بچے تھوڑی رہے, آج تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں یہ ٹیکنالوجی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہوگا؟ ختم ہو گیا نا معاملہ. اب تو یعنی بلیونگ کا معاملہ تو ایک طریقے سے ہماری آنکھوں سے تو بالکل یعنی ختم ہو گیا. کہ ہم پہلے ہوتا تھا کہ ہم بلیو کریں, یقین کریں کہ نہ کریں. ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ ہم کو مر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا, پھر ہمیں اٹھا کے ہمیں وہ دکھایا جائے گا جو ہم نے کیا تھا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آج سائنس ڈی این اے کی بات کر رہی ہے کہ ڈی این اے سے اگر ہم انسان بنا لیں, ہم انسان بنا لیں. آج انسان یہ دعوے کرتا پھر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کب کہا تھا کہ میں تو تمہیں بارش برساؤں گا اور تمہیں اسی دنیا سے پیدا کر دوں گا, اٹھاؤں گا دوبارہ, تم لوگوں کو زندہ کروں گا, تمہیں وہ دکھاؤں گا جو تم لوگوں نے کیا ہے. پھر لوگ اپنے نام اعمال چھپاتے پھر رہے ہوں گے ایک دوسرے سے. اب جب کسی نے کسی کا حق کھایا ہوگا, وہ کیوں دکھائے گا کہ بھائی دیکھ میں نے تیرا حق کھایا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہوں گی نا. تو یہ سب چیزیں ہم اب ہمارے لیے تو یہ سب سوچنا مشکل نہیں رہا. پہلے زمانے کے لیے بہت مشکل تھا. وہ تو پتھروں پہ لکھتے تھے, کھالوں پہ لکھتے تھے. وہ سوچتے تھے اتنا یہ ساری چیزیں جب لکھی ہوں گی تو ایک پہاڑ بن جائے گا. جب کتاب والا ہے تو انہوں نے کہا اتنی ساری کتابیں ہوں گی کیسے ہوگا یار, یہ ہے تو مشکل کام, لیکن اللہ تعالیٰ کریں گے کچھ. آج کے دور کے لوگ کیا بولیں گے ہاں جی ہم تو ٹیبلٹ پہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں. تو ہم لوگ تو بہت یعنی ہمارا یقین تو ان سب کے مقابلے میں اور پکا ہونا چاہیے کہ اللہ کے یہاں ہمیں جانا ہے اور ہمیں جواب دینا ہے. اور جواب وہاں سوالوں میں یہ سوال ہوگا تمہارا رب کون تھا, تو یہ قبر میں سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے. تو جو ہم نے دنیا میں کیا ہے جس کے حکم کے مطابق چلیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے دنیا میں خون خرابہ نہ کرو. جی فلاں نے کہا تھا خون خرابہ کر دو, ہم نے کر دیا. تمہارا رب کون ہوا بھائی؟ تو یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں. اس چیز کو اب میں سائڈ میں رکھتا ہوں اور سمپل یہ ساری بات اب اپنے دماغ میں رکھ لیں کہ اب جو ہے وہ ایک جو نظام جو ہے وہ نائب ناظم, لیکن اس میں وہی ہے کہ جو جس علاقے سے کھڑا ہو وہ اس علاقے میں 10 سال سے رہ رہا ہو. اور ساتھ ہی ساتھ میں آصف منیر صاحب سے کہوں گا کہ تمام سیاستدانوں کا اے سے لے کے زیڈ جو پاکستان کی گورنمنٹ میں حکومتوں میں بیٹھا ہے, ان سب کا اے سے لے کے زیڈ تک احتساب کرے. جو کلیئر نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کو آپ الگ کریں, جو کلیئر نظر نہیں آتے آپ ان کو پکڑیں اور عوام کے ہاتھ میں دیں. خود اپنے ہاتھ میں ڈائریکٹ نہ لیں, عوام کے ذریعے کروائیں کہ عوام بتائے گی کہ آپ میرے علاقے کا جو لوگ ہیں وہ کون ہیں, وہ صحیح ہیں غلط ہے, انہوں نے کیا نہیں کیا, وہ آپ لکھ کے دیں. میں نے ایک آئی ایس پی آر پہ جیسے میسیج کیا تھا, اب میں بولوں, میں نے کہا تھا کہ جی آپ اپنا پورٹل بنائیں جیسے فیس بک کا ہوتا ہے, ویسے ہی آپ اپنی ایک ویب سائٹ بنائیں جس میں اندر لوگ اپنے علاقوں کے حساب سے اپنی شکایتیں لکھیں. اور پھر میں نے لکھا تھا کہ آپ ایک اسٹوڈنٹس کو اس کے اوپر فورس کریں, اسٹوڈنٹس کی ایک تنظیم بنائیں. تو عمران خان صاحب نے جو ہے اس کو دونوں کو الگ الگ لے لیا. ان کو سمجھ میں نہیں آیا شاید, انہوں نے سٹیزن پورٹل بنا دیا اور دوسری ٹائیگر فورس بنا دی. یہ دونوں ایک ہی مرج تھے. میرا مقصد تھا, میں نے الگ الگ اس لیے لکھا تھا تاکہ دونوں کے پوائنٹس الگ واضح پتہ چلے. تو اس میں جو ٹائیگر فورس نہیں تھی, اسٹوڈنٹ فورس سے مراد یہ تھی کہ یہ اسٹوڈنٹ فورس کو یہ کام دیا جائے کہ بھائی آپ جو ہے دیکھیں کہ کسی بھی سرکاری ادارے میں 2 نمبری دیکھ رہے ہیں, وہاں کے حالات اچھے نہیں دیکھ رہے ہیں, ویڈیو بنائیں سٹیزن پورٹل پہ. یعنی اب تو سٹیزن پورٹل بنا دیا انہوں نے, اس وقت تو میں نے ویب سائٹ کا نام نہیں لکھا تھا کہ جو ہماری ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جی میں فلاں علاقے ناظم آباد میں بیٹھا ہوں, میں نے یہ ہمارے یہاں یہ ہاسپٹل کا حال ہے, یہ ویڈیو یہ تصویر کھینچے ڈال دے, پوسٹ کر دے. وہاں کا جو بھی میئر ہو, جو وہاں کا ناظم ہو, جو وہاں کا جو کرتا دھرتا ہو, وہ لوگ اس کو دیکھ لیں کہ ہاں بھائی یہاں پہ یہ چل رہا ہے, یہاں ہمارے یہاں گٹر ایسے بہ رہا ہے. اسٹوڈنٹس کو اس کے اوپر لگائے. عمران خان صاحب ٹائیگر فورس بنا کے بیٹھ گئے. میں کیا بولوں, میں تو مشوروں کی تو ایسے ٹانگ توڑی جاتی ہے نا ہر بات کی. اور کبھی بھی الحمدللہ رپلائی ایک سوال نہیں پوچھا. جو بولا گیا ہے اس میں سے کئی چیزیں یعنی میں سمجھتا ہوں کہ 90% سے اوپر تو آپ لوگوں نے ساری چیزیں کر دی, اور ایک دفعہ بھی الحمدللہ پلٹ کے رپلائی نہیں کیا. یہ بھی اچھی بات ہے, مجھے برا نہیں لگا, کام تو ہو گیا, بس صحیح ہے, یہ صحیح ہے. لیکن جب کام کی ٹانگ توڑتی ہے نا تب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ کس طریقے سے آپ لوگ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ لوگ اپنا کریں. پھر وہی بار بار میں نے آپ لوگوں کو یہ کہا کہ گورنمنٹ کو آپ کہیں کہ ہمیں نئے اداروں کی ضرورت نہیں ہے, جو پرانے ادارے ہیں ان کو ریفارم کریں, آپ نئے ادارے مت کھولیں. آج بھی پاکستان کے اندر کراچی کے اندر ایسا ادارہ ایک صحت کا موجود ہے جس کا کام ہے ڈاکٹروں کو چیک کرنا کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ غلط کیا کہتے ہیں ڈاکٹروں کی وہ کھول چکے ہیں. اور اس طرح کے کئی ادارے ہیں جن کا مقصد ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا, نہ ان کو کام کرتے ہوئے کوئی دیکھتا ہے. فوڈ اتھارٹی والے ہیں, کہاں چھاپا مارتے ہیں, کدھر مارتے ہیں پتہ نہیں. پورے بازار میں ساری سڑی گلی سڑی چیزیں مل رہی ہیں, کیا کھلایا جا رہا ہے پلایا جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. پھر میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جی آپ لوگ ایک ایسا کیبن, یہ کام مصطفیٰ کمال نے کروایا تھا کراچی میں, وہ بہت اچھا تھا کہ بھائی آپ فٹ پاتھ کی جو جگہیں ہیں ان پہ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کیبن بنا کے دے دیں مختصر رینٹ پہ کہ یہ لو تم لوگ اس سے آمدنی نکالو اپنی, لیکن ان اصولوں کے تحت بہت ساری چیزیں. لیکن میں ابھی یہاں پہ زیادہ لمبی بات نہیں کر رہا ہوں. پھر میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں نائب ناظم سٹی میئر سسٹم, یہ سارے سسٹم جو ہے ہمارے جو سٹی سسٹم ہے اس کو ری چیک کریں. جو سب سے بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام پارٹیاں ڈیزالو کر کے ایک پارٹی بنائی جائے, مسلمان پارٹی, اسلام پارٹی.
قرآن حدیث کے مطابق تمام قانون جو ہے وہ موجود ہیں، اور اس کے اوپر کوئی اتنی لمبی چوڑی بحث نہیں. ہمیں ڈائنامک سسٹم پہ نہیں جانا کہ ایک ڈائنامک سسٹم جی وہ وہاں پہ جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے، ڈیموکریسی ایسے کرتی ہے ویسے کرتی ہے. ہم ان لوگوں نے اتنے بڑے سسٹم چلائے نہیں ہیں، وہ آپس ہی میں لڑتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں. ایک سیاسی پارٹی کھڑی کرو، اس کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے پیچھے کتنے آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں. پورے پاکستان میں اگر کسی کو وزیر اعظم صدر بننا ہے تو اس کے لیے اس کو بہت ٹھیک ٹھاک اس کو انکم چاہیے کہ پورا پاکستان اس کو سنے. اس ایونٹ کے لیے اس کو کتنے روپے کا خرچ کرنا پڑے گا. جو آدمی اربوں خربوں روپے کا خرچ کر کے آئے گا وہ کہاں سے حلال کام کرے گا؟ یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. پھر دوسری طرف ہماری ایک قوم ہے، وہ کہتی ہے کہ جی آپ عمران خان کے خلاف کیوں ہو گئے؟ تو عمران خان کو بار بار میں نے کہا نا، میرے لیے سب سے پہلے اسلام ہے پھر پاکستان ہے. میں بار بار آپ لوگوں کو بول رہا ہوں کہ اسلامی نظام کی طرف آپ لوگ جائیں، آپ لوگ اسلام کے لیے کام کریں تو آپ کو سب کچھ ملے گا، سارا راستہ ملے گا. ورنہ آپ لوگ پھنس جاؤ گے. اگر آپ کو 10 15 20 سالوں کے لیے حکومتیں چلانی ہے تو آپ ڈیموکریسی میں رہو، پاکستان ٹوٹ جائے گا. آپ اسلام کے اوپر کام کرو گے، صدیاں گزر جائیں گے اسلام، جب تک اسلام اس ملک میں رہے گا یہ ملک نہیں ٹوٹتا. تو آپ کے ہاتھ میں سب کچھ. میں نے شارٹ میں آپ کو بہت ساری چیزیں بتا دی ہیں، اور آپ کو میں نے یہ بھی سمجھا دیا ہے کہ ناظم نائب ناظم سسٹم اس کے اوپر کام کیا جائے. قاضی سسٹم جو ہے اسی کے اندر موجود تھا. نان وائلنس جتنی بھی عدالتیں لگانی تھیں وہ آپ نے یہاں پہ لگانی ہے کہ ہاں جی لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے گھروں میں، وہیں علاقے کا بندہ اس کو ویریفائی کروائے، چیک کروائے. ہاں اب اگر وہ جس کے خلاف فیصلہ ہے اس کو نہیں لگتا، وہ پھر سٹی کورٹ یا کسی ایسے کورٹ میں جا کے رابطہ کرے. اسی طرح کے کئی معاملات ہیں، وہ سب ان لوگوں کے حوالے کیے جائے تاکہ کورٹ کا جو ہے وہ ختم ہو. چوری ڈکیتی جو خون خرابہ والے ہیں وہ سارے جو ان کے پاس کیس جائے. تو اس طرح کا جو وہ سیٹ اپ پورا ڈیزائن کیا جائے. افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہم یہ بات کہی گئی تھی کہ اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے نا شارٹ جابس جو ہے وہ بنائی جائے. اس میں جو ہے سب سے بڑی ہم نے ایک جاب نکلوائی تھی، جو نکلی تھی وہ تھی آپ کا ایزی پیسہ لوڈ کرنا. 13% جو ہے وہ پبلک کو ملتا تھا، 2% جاتی یا میرے خیال سے 12% پبلک کو ملتا تھا، 3% گورنمنٹ رکھتی تھی. اب الٹا 19% گورنمنٹ رکھ لیتی ہے، اور جو دکان لے کے بیٹھا ہوا ہے جس نے کرایہ دینا ہے سب کچھ دینا ہے وہ 1% 2% 3% پہ کام کر رہا ہے. یعنی 100 روپے میں سے اس کو 3 روپیہ مل رہا ہے. پہلے 19 روپیہ ملتا تھا، 12 روپیہ ملتا تھا تو اس کا گزارا تھا. 1000 روپے کا لوڈ ہوتا تھا اس کے پھر بھی دن کے اچھے خاصے پیسے بن جاتے تھے. ابھی وہ بیچارے 100 روپے پہ کام کر رہے ہیں، پورے دن کے 100 200 روپے کما رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے تو یعنی اس حکومت نے تو سب چیزیں کھا لی ہیں. اس حکومت نے نہیں شروع ہوئی، ادھر مشرف صاحب گئے ادھر آپ نے ساری انہوں نے فیکٹریاں بند کرنا شروع کر دی. موٹر سائیکلوں کی کمپنیاں تھیں، کیا نہیں پاکستان کی گاڑیاں بننے جا رہی تھی، وہ سب کہاں گئے؟ آدم موٹرس اور پتہ نہیں کون کون سب غائب ہو گئے. تو یہ تو ڈیموکریسی کا خاص وہ ہے تحفہ جو عوام کو ملتا ہے. آتی ساتھ ساری بڑی بڑی کمپنیاں ٹھک کر کے اڑ جاتی ہیں. تو خیر اب لوگ مانیں گے نہیں مانیں گے جو بھی ہے. میرا کام تھا اشارہ دینا، وہ میں نے دے دیا ہے. ساری باتیں بتا دی ہیں، بہت ساری باتیں میں کر سکتا ہوں تفصیل کے ساتھ اگر کرنا کوئی چاہے تو. باقی جو بھی تھا وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے. آگے اسلامی قانون کیا ہوتے ہیں، چور کی سزا کیا ہے، کیا کیا قانون ہے، جو عدالتوں کا جو بھی نظام ہے، یہ سب علماء کرام ان کا پورا ایک پینل بنایا جائے، سب کو بٹھایا جائے اور ان سے پوچھا جائے، اور یہ آپ کو زیادہ بہتر بتائیں گے. لیکن ڈیموکریسی کے اوپر اگر کوئی علماء بولتے ہیں کہ جی یہ میں ڈیموکریسی کے نظام کے مطابق جو ہے وہ حلال ہے، تو میں پھر چیلنج کر رہا ہوں. میں ان تمام علماؤں کو چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ ڈیموکریسی نظام حلال نہیں ہے اور قرآن کے اگینسٹ ہے. جیسے ایک لیس چپس آ جاتی ہے نا کہ جی یہ فلاں کیمیکل ڈالا گیا ہے اور یہ حرام ہے، تو ویسے ہی اس کے اندر گروہ بنانے کی اجازت ہے اور گروہ بنا کے ہی لڑائی ہوگی. پھر اس کے بعد پارلیمنٹ کا نظام ہے جہاں فیصلے ہوں گے کہ کون سا قانون پاس کیا جائے، کون سا قانون پاس. قرآن کے اندر کہاں ہے اجتماع کا حکم ہے؟ جہاں پہ قرآن کا حکم آ گیا وہاں پہ کوئی اپنا قانون نہیں بنا سکتا. جب قرآن نے ایک حکم دے دیا وہ فائنل ہو گیا، اب اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. بس بات یہ ہوگی تھی کہ ایسے قانون جس سے انسانیت کو فائدہ ہو اس کی اجازت ہے. اب یعنی وہ چیز قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، لیکن وہ بات جس سے انسانیت کو فائدہ ہو. اب سگنل کا قانون ہے کہ لال پہ رکنا ہے، ہرے پہ چلنا ہے، تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے، انسانیت کو فائدہ ہے. لیکن اگر آپ کہیں لال پہ صرف غریب لوگ رکیں گے، امیر لوگ نکل جائیں گے، تب اختلاف شروع ہو جائے گا. کیونکہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو پہلے صف میں کھڑا ہوتا ہے وہ پہلے جو آتا ہے وہی کھڑا ہو، اب وہ چاہے امیر ہو غریب ہو. یہ نہیں کہا کہ پہلے امیر آ کے کھڑے ہوں گا، غریب جو وہ پیچھے کھڑا ہو، ایسا کچھ نہیں کہا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ جو پہلے آئے وہ پہلے پائے. تو ہمارے یہاں تو سارا سسٹم بالکل اوپن ہے، سب کے لیے برابر ہے، اب چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو. تو یہ ہمارا سسٹم ہے، ہمارا یہ نظام ہے. تو ڈیموکریسی کا سسٹم حلال نہیں ہے. ڈیموکریسی کا سسٹم ختم کیا جائے، ایک نظام یعنی ایک پارٹی مسلمان پارٹی بنائے، اور پھر اس کے بعد یہ تمام قانون اسلامی قانون جو ہے وہ مجھ سے زیادہ اچھا یہ مفتی حضرت بتائیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن شریف جو ہے وہ آگے، اور یہ مشرک اور کافر لوگوں کے لیے جو ہے نا، اور اہل کتاب کے بھی کافر ہیں، یعنی کتاب کو ماننے والے بھی کافر ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں. تو یہ اہل کتاب کے کافر کون لوگ تھے؟ یہود اور عیسائیوں کی جو بات ہو رہی تھی
تو اگر یہ لوگ صحیح ہوتے اپنی کتاب کے مطابق چل رہے ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتاب کیوں لائی، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین اسلام کیوں ظاہر کیا، اگر یہ لوگ اگر ٹھیک تھے تو. ویسے ہی آج ہم بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کی کتاب مان رہے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں. اور اب کوئی نبی پیغمبر نہیں آنے والا، اور ہم ہی کو کہا گیا تھا کہ تم ہی لوگ اس کو ٹھیک کرو گے. اللہ تعالیٰ نے کہا دیا تھا کہ میں قرآن کو اپنے ہاتھ میں لوں گا، یعنی قرآن کی حفاظت میری ذمہ داری ہے. اور یہاں پہ بھی میں اللہ اکبر، بس آخری بات میں کہوں گا کہ مکہ مدینہ والوں سے مجھے امید نہیں ہے، یا وہاں تو میری ملاقات ہی نہیں ہو سکی، ورنہ میری کوشش تو یہی تھی کہ مکہ والوں کو کہوں کہ آپ قرآن کو ہر زبان میں ترجمے کے ساتھ، ٹرانسلیشن کے ساتھ اپنی ایک ویب سائٹ بنائیں، اور مدینہ والوں کو کہ تمام حدیثوں کو جو 60 کتابیں ہیں ان کی اردو ترجمے کے ساتھ، اور خاص کر نمبرنگ کا خیال رکھیں، کیونکہ آج بہت ساری ویب سائٹ ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو حدیثیں ملیں گی اور وہ ٹوٹی پھوٹی ملیں گی. اللہ معاف کرے، یعنی انہوں نے حدیثوں کو ہی موڑ توڑ کے رکھ دیا ہے. ہزاروں ویب سائٹ موجود ہیں، آپ ان کو ویریفائی کرنا شروع کریں. یہ کام مکہ مدینہ والوں کا ہے حقیقتاً، کہ وہ اس کام کو شروع کریں کہ جتنی بھی اسلامی ویب سائٹ ہیں وہ سب مکہ اور مدینہ سے اٹیچڈ ہوں گی. جو نہیں ہوں گی پبلک میں شو کر دیا جائے کہ جی ہاں یہ آپ کا ملک ہے اور آپ کے ملک کی یہ ویب سائٹ ایسے ہونی چاہیے. تو ابھی تو ہم خیر بہت پیچھے ہیں، لیکن کم سے کم پاکستان میں اس قسم کا ایک لا بنایا جا سکتا ہے کہ پاکستان سے کوئی بھی اسلامک ویب سائٹ اوپر آئے گی تو اس کا کام سب سے پہلے یہ ہوگا کہ اس کو ویریفائی کیا جائے. اور اس کو علماء مفتی جو ہے جب تک ویریفائی کرتے ہیں کہ ہاں یہ ویب سائٹ صحیح ہے، تو پھر وہ آگے ڈونیشن بھی لے سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے جو کرنا چاہے. لیکن ان سب چیزوں کو وہ پہلے ڈیفائن کرے کہ وہ کس مقصد سے ڈونیشن لے رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، اس کو بھی وہ اپنے ویب سائٹ کے اوپر ڈالے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں. خیر ابھی تو ان معاملات کو چھوڑے، سائٹ کے معاملے ہیں، لیکن تمام علماء کرام سے گزارش ہے کہ اس چیز کو غور سے سوچیں. کیا ہمارے ملک میں ڈیموکریسی یعنی سیاسی نظام جس میں پارٹی در پارٹی پہ پارٹی بنتی جائے، یا پھر ایک گروہ میں ہونا چاہیے؟ تو اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ سب مل کے کچھ نہ کچھ بولیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہدایت دے، آمین، اور سیدھا راستہ دکھائے، آمین، اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آمین.